جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ دراصل طیب بات کر رہا ہوں ادھر سے دبئی سے۔ دراصل ابھی جو فیصلہ دیا ہے اس نے عدالت نے عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت میں، سر اتنا ننگا بے انصافی پاکستان میں ہو سکتی ہے کہیں اور؟ سر اتنا 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 تضاد، اپوزیشن کے معاملے میں کچھ اور، عمران خان کے معاملے میں کچھ اور۔ سر یہ ہے ایک نہیں دو پاکستان۔ سر یہ لوگ کیسے اس کو جسٹیفائی کر پائیں گے؟ بہت شکریہ، آنسر دیجیے گا۔ اب یہ پچھلے STH میں بھی بہت سارے سوال آئے ہیں، تو میرے جو قانون کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس سے ڈیل کرنے والے دوست ہیں جو اب جوڈیشری میں بھی ہیں اور ذرا قانون بھی پریکٹس کرتے ہیں، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ جو پبلک پرسیپشن ہے اس کو سنجیدگی سے لیں۔ بہت گہرا امپریشن یہ بن گیا ہے کہ عمران خان کے لیے خصوصی عدالتی رویہ بنایا جاتا ہے۔ بہت گہرا پرسیپشن بن گیا ہے کہ عمران خان کے لیے خاص موڈ تیار کیا جاتا ہے ان کو آف دا ہک کرنے کے لیے۔ بہت گہرا پرسیپشن بن گیا ہے کہ جن الفاظ کے اوپر دوسروں کی ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور میڈیا کے ذریعے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، عمران خان کے اوپر وہ الفاظ حلال قرار دے دیے گئے ہیں، وہ اعمال حلال قرار دے دیے گئے ہیں جو دوسروں کے لیے مکمل طور پر یکسر حرام قرار دیے گئے ہیں۔ تو یہ تصور انصاف کے نظام سے متعلق، انصاف کے نظام کی دھجیاں اڑا دے گا، کیونکہ پھر کسی کو آپ روک نہیں سکتے کہ جب آپ کے پاس ایگزامپلز ڈیفینڈ کرنے والی نہ ہوں تو پھر آپ روک نہیں سکتے۔ پھر آپ کو بہت ہو گیا تو یہ کرنا پڑے گا کہ بیلنسنگ ایکٹ میں چلے جائیں گے، چلیں اس کے ساتھ کیا تو اس کے ساتھ بھی آپ کریں گے، پھر آپ بیلنس کر رہے ہوتے، انصاف نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اس پرسیپشن کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ صاحب خرم بات کر رہا ہوں جرمنی سے۔ ایٹ لیسٹ اس بات کا کریڈٹ تو آپ عمران خان کو دینا چاہیے کہ اس نے یہ جو جمہوریت کے اندر گھس بیٹھی ہیں، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپوز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وی ڈونٹ لائک ہم، وہ کہ عمران خان اس ٹائم پہ بہت زیادہ پسندیدہ شخصیت نہیں ہے، یا وہ کیوں ایکسپوز کر رہے ہیں یہ بھی اس کے بھی ان کے مطلب ہڈن موٹیوز ہیں، ہڈن تو نہیں ہے خیر، لیکن اس چیز کا کریڈٹ تو ایٹ لیسٹ آپ کو دینا پڑے گا کہ ہسٹری کے اندر جس بندے نے ایکسپوز کیا ہے اور جس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، تو وہ عمران خان ہی ہے۔ اس طرح سے بلیٹنٹلی اور کسی بندے نے یہ جرت نہیں کی ہے۔ جی زبردست سوال کیا، اور میں نے منیب فاروق کے پروگرام میں یہ کہا جیو میں کہ یہ سسر اور داماد قسم کا جھگڑا ہے کہ بڑے چاؤ سے لے کے آئے تھے اور اس کے بعد جھگڑا ہو گیا اور آپس میں پھر چاؤ جو ہے پتھراؤ میں تبدیل ہو گیا، اور وہ پتھراؤ ابھی تک جاری ہے۔ جب پتھراؤ ہوتا ہے تو پھر سر پھٹتے ہیں، دروازے ٹوٹتے ہیں، پردے گر جاتے ہیں اور ایکسپوز ہو جاتے ہیں، سارا محلہ کھڑا ہو کے لڑائی کو دیکھتا ہے۔ تو جب محلہ کھڑا ہو کے لڑائی کو دیکھتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کیا، لیکن درست بات بھی کرنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ خود ایکسپوز کر رہے ہیں یا ان کے پیچھے بھی کوئی قوتیں موجود ہیں؟ میرا ماننا انکریزنگلی یہ ہے کہ اب عمران خان خود ہی ایکسپوز کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور ان کی سوچ یہ ہے کہ نہ میں کھیلوں گا اور نہ کھیلنے دوں گا، اینڈ اف آئی گو ڈاؤن آئی ٹیک ڈاؤن دا ہول سسٹم ود می۔ اور جنہوں نے میرے ساتھ مل کر ایک پیج پہ رہے ہیں، جب وہ پیج سے ہٹ کے میرے خلاف یہ باتیں کریں گے تو میں تو ان کے نام لوں گا۔ تو اگلی فیز کے اندر، اور اس کے اوپر بہت عرصہ پہلے میں ٹویٹ کر چکا ہوں کہ یہ کیمپین جو اب چلے گی، اس کے بعد کیمپین چلی بھی، تو بنیادی طور پر تو جرت کی بات نہیں ہے، یہ غصے، تعصب اور آپس کی لڑائی کی بات ہے۔ طلعت صاحب آج ہاف سینچری ہوگی عمران خان صاحب کے جلسوں کی، مجھے تو نہیں پتا کتنا خرچہ آتا ہے، لیکن آئی ایم شیور کروڑوں میں ہوگا۔ چلیں 5 کروڑ بھی اگر سمجھ لیں تو یہ 2-2.5-3 ارب روپیہ تو لگا چکے ہیں۔ تو یہ کون ہے، کون فائنینس کر رہا ہے اس کا آڈٹ تو ہوتا ہی ہوگا، تو یہ کون سے سرمایہ کار ہیں، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے حکومت کو؟ جی بالکل، اس کا تو آڈٹ ہونا چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزوں کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ نہیں، پتہ تو چلے کہ یہ اس طرح کا لائف سٹائل سسٹین کیسے کرتے ہیں۔
اگر حکومتیں پنجاب حکومت اور کے پی کی حکومت یہ پیسے لگا رہی ہیں تو ظاہر ان کے گھر سے پیسے تو نہیں آ رہے نا، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. یہ تو فیڈرل پول سے ان کو پیسے ملتے ہیں، خود ٹیکسز ریز کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں. اگر اس سے فنڈ کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر کے اوپر عمران خان کی سواری جو ہے وہ کوئی پروسیجرل معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے ان وسائل کو کیوں استعمال کر رہے ہیں جن وسائل کا جواب آپ کو لوگوں کو ٹیکنیکلی دینا چاہیے. سیاسی وسائل ہے تو سیاسی طور پر استعمال کریں اور پھر وضاحت کریں کہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں. تو اس کا جواب کوئی نہیں دے گا. عمران خان ڈزنٹ بلیو ان آڈٹ کسی قسم کا. نہ وہ مورل آڈٹ پہ یقین رکھتے ہیں، نہ وہ فائنینشیل آڈٹ پہ یقین رکھتے ہیں، نہ وہ پولیٹیکل آڈٹ پہ یقین رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب کا آڈٹ ہونا چاہیے، میرا کسی قسم کا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے. ابھی تک تو یہ چل رہا ہے لیکن زیادہ دیر نہیں چلے گا، تو ان 50+ جلسوں کا پھر جواب بھی دینا پڑے گا. السلام علیکم طلعت بھائی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ جب پولیٹیشین سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پورا اختیار نہیں ہے. جب جوڈیشری سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ادارہ ہیں. جب آرمی سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر کام کرتے ہیں. اور ہمارے قومی ترانہ میں ایک لائن ہے، قوم ملک سلطنت پائندہ تبندہ باد. اگر ہم قوم ہیں تو ہمارا لیڈر کون ہے؟ اگر ہم ملک ہیں تو اس ملک کی گورنمنٹ کون چلا رہا ہے؟ اگر ہم سلطنت ہیں تو اس سلطنت کا بادشاہ کون ہے؟ میں ایک 24 سالہ نوجوان ہوں اور میں ان سوالات کے جوابات آج تک تلاش نہیں کر سکا. اگر آپ کے پاس ہوں تو پلیز اپنی ویڈیو میں دے دیجیے گا. تھینک یو. بھائی آپ 24 سال کے جوان ہیں، آپ کو اللہ طویل عمر اور صحت عطا کرے. آپ اپنے جو خواب ہیں ان کو پورا کریں. میں آپ کو تاریخ کے ساتھ بور نہیں کرنا چاہوں گا. ایک اکیڈمی کے اندر جو آفیشیل اکیڈمی ہے وہاں پر مجھے بلاتے ہیں اس طرح کی اکیڈمیز میں کہ سینئر افسران جو ہیں بیوروکریسی کے، پولیس کے اور دوسرے شعبہ زندگی کے جو نمائندگان ہیں ان سے میں میڈیا کے زاویے سے بات کروں. تو اتفاق کی بات ہے کہ آج جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی ایک میں لیکچر ڈیلیور کر کے آیا. تو اس کے اندر بھی یہی سوال پوچھا گیا کہ ہمارا سیویئر کون ہے، ہمارا ریفرنس پوائنٹ کون ہے، ہمارا سیاسی باپ کون ہے. تو میرا تو سادہ سا جواب ہے کہ سیاسی باپ، سیاسی سیویئر، سیاسی فریم ورک سارے کا سارا آئین پاکستان ہے. نہ فوج ہے، نہ فوج کا سربراہ ہے، نہ ISI اور ISI کا سربراہ ہے، نہ پرائم منسٹر پاکستان، نہ صدر پاکستان، نہ عمران خان، نہ میڈیا، نہ عدلیہ، کوئی نہیں. آئین پاکستان ہے. جو آئین پاکستان کی اطاعت کرے گا وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے، جو نہیں کرے گا وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. تو ترانوں کی بات نہیں ہے، آئینی رول کی بات ہے. تو جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ سلطنت کے بادشاہ کو اگر آپ آئین سے باہر تلاش کریں گے تو ہر کوئی بادشاہ ہے. یہاں پہ ایک جاگنگ ٹریک ہے جہاں پر میں کبھی کبھی جاتا ہوں جاگنگ کرنے کے لیے. تو وہاں پہ اسلام آباد کے بڑے طاقتور لوگ بھی آتے ہیں. اور میرا ماننا اس ٹریک کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں پر اکثر لوگ جو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کا گریڈ شروع ہوتا ہے 24ویں سے، حالانکہ 22 پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے محاورہ بنایا ہوا ہے کہ 24ویں سے ان کا گریڈ شروع ہوتا ہے. ہر کوئی زوم میں مبتلا ہے کہ وہ جب پاؤں مارتا ہے تو زمین میں سے تیل نکل آتا ہے. تو آپ کو تو ہر جگہ پر ایسے لوگ ملیں گے جو اپنا آپ کو کہیں گے کہ میں ہوں بادشاہ اور میری وجہ سے پاکستان چل رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مہذب قومیں جو ہیں وہ افراد سے نہیں، بادشاہوں سے نہیں، وہ آئین سے چلتی ہیں. اگر آئین کو ہم بادشاہ مان لیں تو ملک میں ستہ خیرہ نہ بھی ہوں لیکن کچھ خیر آ جائے گی. السلام علیکم طلعت بھائی، عمران بول رہا ہوں بیلجیم سے. سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے مگر میں رہتا بیلجیم میں ہوں. میں پاکستان کی پولیٹکس تو دیکھ رہا ہوں بہت کلوز سے، مگر آپ بہت جینیس انسان ہیں. آپ جیسے اور دوسرے پڑھے لکھے لوگ سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ پاکستان کا اتنا درد رکھتے ہیں آپ لوگ، تو آپ جیسے اور عقل مند لوگ اور دانشور لوگ پولیٹکس میں آ کے پاکستان کی قسمت کیوں نہیں بدلنا چاہتے؟
عمران خان سے جان چھڑوائیں، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری صاحب سے جان چھڑوائیں. آپ لوگ اتنے انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچوئل ہیں اور آپ کو ہر پاکستان کی ہر چیز کا پتہ ہے. پلیز گائیڈ کیجیے گا. تھینک یو. السلام علیکم. عمران. دیکھیں، میں کسی سے جان چھڑانے کی تھیوری پہ یقین نہیں رکھتا. مطلب آپ عمران خان کے بارے میں بھی میرا ماننا یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ہی عمران خان کا جواب مہیا کرنا چاہیے، اور اگر وہ واقعتاً الیکشن جیت کے پرائم منسٹر بنتے ہیں تو بھائی بننے دیں. آپ یقین مانیں، اور میں دل سے کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی میں ویسا خام خواہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ ثابت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. ان کو بننے دیں. پہلے بھی تو بنے تھے پرائم منسٹر، تو کیا ہو گیا؟ تو ان کو اگر سیاسی عمل کے ذریعے بننے دیں اور لوگوں کی ججمنٹ پر ٹرسٹ کریں. چونکہ ہم نظام کو چلنے نہیں دیتے، لوگوں کی ججمنٹ کو ٹرسٹ نہیں کرتے اور خود سے لوگوں کو لانے اور نکالنے پر نبردآزماد رہتے ہیں، لہٰذا آپ عمل تطہیر جو ہے، جس سے چیزیں صاف ہوتی ہیں، جس سے جو علائشیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں، اس عمل کو ہم سکٹل کر دیتے ہیں، اس کو ہم بانجھ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ علائشیں وہیں پہ پھنسی رہتی ہیں. میں کسی سیاستدان کو علائش نہیں کر رہا ہوں، میں نظام کی خرابیوں کو علائشوں کے استعارے سے وضاحت کر رہا ہوں. تو اگر نظام کے ذریعے لوگوں کو آپ نکالیں اور مسلسل نظام کو چلنے دیں تو یہ شکایات نہیں ہوں. لہٰذا میں تو جہاں تک اور میرا سیاست میں آنے کا تعلق ہے، میں کوئی انٹلیکچوئل وغیرہ نہیں ہوں، بالکل نہ ہی میں کوئی دانشور ہوں. میں ایک صحافی ہوں جو کافی عرصے سے سنجیدگی کے ساتھ اپنے پروفیشن پر توجہ دے کے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کچھ غلطیاں بھی میں نے کی ہیں، کچھ اچھا کام بھی کیا ہوگا، کچھ ایوریج کام ہوگا. تو میرا کام نہیں ہے سیاست میں. میں اگر اپنا کام ہی ٹھیک طریقے سے کر لوں تو خداوند تعالیٰ کا میں لاکھ شکر ادا کروں. یہ تو فیلڈ ہی دوسری ہے. تو فی الحال تو صورتحال یہی ہے کہ اس نظام کو صحیح طریقے سے چلنے دیں، پھر کسی کے لانے یا نکالنے کا سوال نہیں اٹھے.